جناب محترمہ صاحب، جناب محترم خدائی صاحب اور معزز خواتین حضرات، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ اس زمانے میں جب ادارے دم توڑ رہے ہیں اور لوگ اداروں سے دور اپنے انفرادی جو ہے وہ محلات بنا کر عیش کر رہے ہیں، ہم اور اجتماعی طور پر سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ترقی پسند تحریک کا پیش نظر بس کرنا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو ہمارا جو یعنی انحطاطی دور ہے تاریخ کا، وہ مغلوں کے زوال سے شروع ہوتا ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد 1757 میں فلاسفی لڑائی ہوئی۔ 50 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم جو ہے وہ پوری طرح جما لی۔ ابھی 1757 کے بعد پھر 1857 جو ہے وہ غدر کے نزدیک ہے ہمارے لیے وہ جنگ آزادی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس طرح وہ جو کسی نہ کسی طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی پر دباؤ پڑتا تھا وہ چیز ختم ہو گئی اور انہیں بالکل کھلے ہاتھ مل گئے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو بھی اور جو جاگیردار تھے ان کو بھی اپنے قبضے میں کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اگر اس زمانے کے بنگال کی تاریخ پڑھیں تو یعنی اندازہ ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ کئی طرح سے وہاں کے عوام کو کچلا گیا۔ ان کے یعنی ملبل کی وہاں پر انڈسٹری تھی، وہاں نیل بنانے کی انڈسٹری تھی، وہاں چاول اگانے کی انڈسٹری تھی، لیکن سب چیزوں کو ختم کر کے 1940 کا جو پہل تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھتے ایسے ماحول میں۔ 1940 ہی میں بمبئی میں جو ہے نیوی کی بغاوت ہوئی اور میں اندازہ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ اب یہ جو ہے غلام ہیں ضرور، لیکن غلامانہ زندگی گزارنے پر یہ آمادہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کو چیز اپنی طرف سوچنے کے لیے مائل کرتی ہے وہ انسان کا بھوک کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مالیاتی لحاظ سے معاشی لحاظ سے انسان پوری طرح نہ کر سکے تو اس کے لیے زندگی حجیرت ہو جاتی ہے، اپنے بال بچوں کا، گھر کا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس طرف سے فارغ ہو جائیں تو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو اپنے مذہب پہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف طرح سے اپنے جو صلاحیتیں ہیں تبلیغی ان کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حالات پھر جب درمیان کی کڑیوں کو چھوڑتے ہوئے میں کہوں گا کہ جب سر سید احمد خان نے اپنا ایک لیگل موومنٹ کا آغاز کیا اور وہ ایک ہماگیر تحریک تھی، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، خاص کمیٹی بنائے، تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ سپریم کورٹ میں جب یعنی یہاں سے وقت گیا ہے اور وہاں کوئنس کورٹ سے ان کو ملنا تھا تو راجا رام موہن رائے یہاں سے گئے تھے اور اپنے بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا نمائندہ بھی قرار دیا تھا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو سر سید نے محسوس کیا کہ سب کے سب فراغ ہندو طبقے کے لیے بنائی گئی ہے اور مسلمان طبقوں کو نظر انداز کیا گیا، تو انہوں نے پھر پوری انڈین یونین کے نام سے جو الگ ہندوؤں کی بنی تنظیم جو بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے موصول ہوئی، اور سر سید احمد خان نے جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ شروع میں وہ علی گڑھ کالج تھا، اس سے پہلے انہوں نے اور بھی تعلیمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے قائم کیا، مراد آباد نے قائم کیا۔ تو تعلیم کو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے جس سے مسلمان جو ہے وہ اپنے مقام کا
کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اگر WW کی کتاب پڑھیں تو اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ ادبی فارسی کے مسلمان میں جاننے والے ان کو سوائے چپراسی کے اور کوئی کام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہ تو لفافے میں لکھا ہوا ہمارا نام بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کا کام صرف یہ ہو کہ صبح کو آ کر یہ میز پہ الگ نواز کر دیں اور ہمارا جو کام ہے دفتر کا وہ تھوڑا بہت اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پرسیول اسپیئر کی آپ کتاب پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں تصویروں کے ساتھ اس نے ان گھوڑوں کی تصویریں چھاپی ہیں، جس میں ماحصل یہ ہے کہ جو باغی تھے ہندوستان میں، جن کو انگریزوں نے باغی قرار دیا تھا، ان کو توپ کے دہانے پر باندھ کر اور توپ ڈال دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ان سے چیخنے اور خون اٹھتا تھا تو خواتین سفید لباس پہنے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ سارا خون اس لباس پر لیتی اور وہ ملکہ کو بھیجا جاتا تھا کہ جن کی باغیوں کا ہم نے یہ کام کیا۔ یہ پرسیول اسپیئر کی تصویر کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے لیے انگریز کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو بات یہ ہے کہ اتنے حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر نہ صرف ہم نے بلکہ باہر کے لوگوں نے بھی سوچا۔ مثلا کارلائل نے یہ کہا کہ اگر فلاں تاریخ تک ہندوستان کو آزاد نہیں کیا جاتا تو میں ترک وطن کر کے امریکہ چلا جاؤں۔ اسی طرح بعض اور بھی ادیب اور پینٹر اور میوزیشین تھے جو یہ سوچتے تھے، ملک راجہ اور MD تاثیر یہ اس میں شریک ہوئے۔ بعد میں جب یہ چیز وہاں آئی کہ اب یہ مہم چلانی چاہیے تمام پر تعلق رکھنے والوں کو کہ وہ آزادی کے لیے کام کرے اور خطے کو جرائیت کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے اور غلامی سے جو نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جب یہ انقلاب آنا لندن آئے تو 1935 میں ناٹنگ ریستوراں میں وہاں پر ایک محفل ہوئی جس میں سجاد ظہیر تھے، پروفیسر احمد علی تھے اور یہ بتایا ہے ہمارے چودھری رحمت علی نے کہ شروع کی کچھ مجلسوں میں میں بھی شریک ہوا، لیکن مجھے جب اندازہ ہوا کہ ایجنڈا کچھ اور ہے تو میں اب سے الگ ہو گیا، لیکن اور لوگ اس میں شامل تھے۔ تو پھر ہمارے سجاد ظہیر 1935 میں دسمبر میں بڑے صغیر واپس آئے اور یہاں آ کر انہوں نے مختلف جو بڑے ادیب تھے ان سے رابطہ قائم کیا۔ ان میں پریم چند تھے، رابندر ناتھ ٹیگور سے، اقبال کو انہوں نے خط لکھا تھا، اس کا جواب بھی بعد میں مثبت انداز سے دیا اور اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ ترقی پسند تحریک اور پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کے نام سے قائم کی جائے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پہلے جو ایک گراؤنڈ یا بنیاد بنتی ہے وہ ایک تو یہ بنتی ہے کہ 1917 میں جو روس کا انقلاب آیا اس نے لوگوں کو انسپائر کیا۔ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کو میں نے یہ انقلاب کے بعد مولانا مودودی نے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم آپ کی قیادت میں ایسا ہی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جب ایک مثال ہوتی ہے دنیا میں کہیں تو آپ کا لامحالہ ادھر رجحان ہوتا ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے انقلاب کو سب بہت ہی خیر مقدم اس کا کیا اور کہا کہ آفتاب تازہ پیدا بدنے گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی اور نظمیں ہیں، اتر رہی دنیا کی غریبوں کی جگہ دی، کافر برا کے در و دیوار ہلا دی، کیوں خالق و مخلوق میں ہائے رہے پردے، پیران کلیسا کلیسا سے ہٹا دے، جس دیش سے بیٹھا کو میسر نہ ہوگی اس کے اتحاد کو شہنوں کو جلا دو۔ پھر ان کی ایک نظم ہے غیر الفقا کے حضور، اس میں بھی یہ ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
दुनिया है तेरी मुख्तर मुझे मकाम। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हर कम मुतगैर फिरत के नजरिया। तो ये सब जाहिर है कि ये है तो लेने किसी जबान से, लेकिन ये सारे ख्यालात अल्लामा ही हैं। जो राइटर जो लिखता है तो उसी के ख्यालात नहीं है। चुनाचे उन्होंने जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म को खत लिखे तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मईशत और माशी मामला की तरफ देनी चाहिए ताकि हम अरब की मलूकियत से निजात हासिल कर सकें और इस्लाम का एक नया रूप हमारे सामने आ सके। ये दो खत हैं उनके इस तरह के, और उन्होंने इस पर जोर दिया कि ये तो अपनी जगह है क्या कि कौमियत के नाम पर या किसी और नाम पर वतन हासिल करके, लेकिन असल मसला हमारा माशी, तालीमी और सेहत का मसला है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक फजा बनी हुई थी और अल्लामा इक़बाल की शायरी से बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली पैदा हुई। इसी तरह सर सैयद अहमद खान अक़लियत को जो है वो मनक़ूलात के मुकाबले में माक़ूलात को उन्होंने तरजीह दी और उन्होंने जो है वो आपके ज़राइर को जो है वो रिवायत के मुकाबले में बुनियाद बनाया। उससे पहले बहुत पहले यानी क्योंकि 1700 साल के औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ, 1704 में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। उन्होंने वहाँ पर जो है वो इर्तिकाल और इन्फाक का तस्वुर पेश किया। इन्फाक जो है वो किसी चीज़ को तकसीम कर देना, और इर्तिकाल के माने है कि चीज़ों को जमा करके और अपने कब्जे में रखना। तो वहाँ ये है कि वरदतना हो तो मिलवा रदतना हो, हम उनको रिस्क देते हैं और वो तकसीम कर देते हैं। जब सदुल्ला का वादा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस तरह तकसीम करें, और करिए कि जो ज़रूरत से ज़्यादा होगा वो तकसीम करें। फिर इसी तरह दौलत के बारे में अफसोस का इजहार किया, जो लोग दौलत जमा करते हैं वैलुल्ले कुल्ले मौलवी जमा हल्का जब मुताबिक तो अफसोस का पर जो दौलत जमा करते हैं पढ़ उनको गिनते रहते हैं, गिनते गिनते अपने कमरों तक पहुँच जाते हैं। तो ये गोया एक बुनियाद आपको अपने मजहब से भी मिली थी और उसके साथ अल्लामा ने जो है फजा बनाई थी। तो अब उसके बाद जब ये तरक्की पसंदों ने देखा कि हमें जो है वो अपने एक तस्वुर हुस्न को बदलना है, हमें जो है वो जो सरकार पूरी तरह से यानी डाउन ट्रॉडन है और उनका जो है वो किसी तरह से माशरे में कोई मकान नहीं है, कमरों तक पहुँच जाती है। तो ये गोया एक बुनियाद आपको अपने मजहब से भी मिली थी और उसके साथ अल्लामा ने जो है फजा बनाई थी। तो अब उसके बाद जब ये तरक्की पसंदों ने देखा कि हमें जो है वो अपने एक तस्वुर हुस्न को बदलना है, हमें जो है वो जो सरकार पूरी तरह से यानी डाउन ट्रॉडन है और उनका जो है वो किसी तरह से माशरे में कोई मकान नहीं है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। चुनांचे अप्रैल 1936 में लखनऊ में इसका पहला इजलास हुआ जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की और उसमें एक मंशूर पेश किया गया। अब ये जो लोग कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी मसला ये है कि कुछ लोग कम्युनिस्ट थे और कुछ नहीं थे। बसर मौलाना हज़रत मोहानी कम्युनिस्ट नहीं थे, वो खुद को इश्तराकी मुस्लिम कहते थे और कहते थे कि लाजिम हो के हो गलबे सोवियत 2-4 बरस में हो के 10-20 बरस में, तो वो समझते थे कि गलबे सोवियत जो है वो मुल्क में होना जो है वो ज़रूरी होगा। तो ये ख्यालात थे उस वक्त। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी उसके दस्तखत होने तैयार करते। तो ये एक पूरा ऐसा माहौल बना के उसमें बड़ी उम्र के सीनियर जो
شورا اور زبر تھے، یعنی جیسے جوش ولی آبادی تھے، ڈاکٹر عبدالعلیم تھے، اور ادھر سے جواہر لال نہرو تھے، اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے، اور کچھ جو نوجوان اس زمانے میں تھے ان میں مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، احمد عباس اور احمد علی قاسمی اور سعید الظفر اور بیگم رشید جہاں، یہ جو تھے انہوں نے اس طرح کی جو ہے بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رسالے اور اخبار نکالنے شروع کیے، جس میں یہ کی گئی کوشش کہ ہمیں جو نچلا طبقہ ہے اس کے بارے میں سوچ کر، محروم طبقے کے بارے میں لکھ کر ان میں احساس پیدا کیا جائے کہ وہ غلامی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ جب تک غلامی کا احساس نہ ہو غلامی سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب سید احمد خان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے تشخیص تو کر دی تھی لیکن علاج نہیں بتایا، علاج بتایا تھا علامہ اقبال نے، جس میں ایک وہ مسلم اور اپنی پالوانی کے لیے اسرائیل سے لے کے حاصل کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمال الدین افغانی نے جو ہے وہ خانہ اسلامی ظلم کا جو تشکر دیا تھا اس سے بھی اقبال متاثر تھے۔ تو یہ فضا اتنی بڑی، چونکہ ظاہر ہے عوامل چیز تھی، اسی زمانے میں جو ہے وہ مختلف پہلے تحریکیں چل چکی تھی، پرائیوی تحریک جو تھی وہ بنگال سے چلی تھی، پھر یہ جو مولانا اسماعیل تھی اور مولانا شاہ ولی اللہ کے جو متولی، انہوں نے جو تحریکیں چلائیں تو وہ بھی انگریز سے خلاف ہوئی، تو یہ فضا ایک بہت بڑے پیمانے پہ بنی تھی۔ اب یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بننے لگا تو ترقی پسند مصنفین میں ایک اختلاف پیدا ہوا، بھیمڑی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں لوگ جمع ہوئے، وہاں رندیوے اور ادھیکاری یہ دو الگ الگ بڑی شخصیتیں تھیں، تو رندیوے نے جو ہے وہ اختلاف کیا اس سے کہ پاکستان کے قیام کا جو ہے وہ اس کی حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ادھیکاری نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے پاکستان اس لیے بن رہا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ ہم یقین کرتے ہیں اور یہ اسی بنیاد پہ قائم ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے میں مخدوم نے بھی اور مجاز نے بھی پاکستان کی طرح دی، تو یہ وہ پس منظر ہے جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک۔ اب جب پاکستان بن گیا تو یہ بات تھی کہ کمیونسٹ پارٹی یا ترقی پسند تحریک دونوں جگہ ایک ہی ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ ادھیکاری نے اختلاف کیا اور سجاد ظہیر نے، تو پھر سجاد ظہیر کو یہاں بھیجا گیا کہ وہ آ کر یہاں پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے بنیاد رکھی، جہاں جو ہے وہ ترقی پسند مصنفین کی جب پہلی انجمن بنی تو اس کے سیکریٹری احمد علی قاسمی مقرر تھے، اور پھر جو رسالہ سویرا نکلتا تھا، احمد لطیف نکلتا تھا، افکار نکلتا تھا، امروز اخبار نکلتا تھا، پاکستان ٹائم نکلتا تھا، ان سب میں جو پروگریسو پیپل مل جو تھی میاں افتخار الدین کی، ان کے تحت یہ سارے اخبار نکلتے تھے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح خیالات کو جو کہ طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا اور یہ جو دولت کے سمیٹ کر اور اپنے دوسروں کو اس سے محروم رکھنا، اس سے الگ کرنے کے لیے جو افسانے قابل اور ڈرامے لکھتے ہیں وہ بہت کامیاب ہے۔ لیکن ہمارا جو ملک تھا وہ یعنی کہا تو جاتا ہے کہ روس اور امریکہ دونوں طرف سے دعوت نامے ملے تھے، لیکن ہمارے وزیر اعظم ریاض خلیفہ نے امریکہ جانا پسند کیا، تو ہم جو ہے وہ
امریکہ ٹلاک میں چلے گئے بغیر کسی کوشش کے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امریکہ جو ہے اس نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ جب آئزنہاور یہاں آئے ایوب خان کے زمانے میں تو ایسے تمام صحافیوں اور اساتذہ طالب علموں کو گرفتار کر لیا گیا تھا حفظ ماتحت کے طور پر کہ جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو کتنے آزاد تھے ہم اور کتنا ہمارا جو ہے وہ اس عملیت میں بھی دورہ تھا ہماری اپنے افراد۔ لیکن انہیں کے زمانے میں خلیفہ کے زمانے میں رابرٹ کی سازش کیس کا مسئلہ اٹھا اور کہا گیا کا مسئلہ اٹھا اور کہا گیا کہ یہ بائیں بازو کے جو ادیب اور صحافی ہیں اور جنرلز ہیں یہ پاکستان کی حکومت کا خطہ اگڑنا چاہتے ہیں۔ اس میں پیدل اور پید تھے، ابھی حال ہی میں روشنی صاحب کا انتقال ہوا ہے جو اس وقت کیپٹن تھے اور سب سے کم عمر تھے، اور اس کے علاوہ محمد اسحاق تھے اور سجاد ظہیر تھے اور انیس ہاشمی تھے، بہت سے لوگ۔ اکبر خان جی جنرل اکبر جی ہاں، اور جیجر اسحاق تھے۔ تو یہ لوگ، اور اس کے علاوہ جنجوا کو اور ان کی بیگم کو بھی جو ہے وہ اس میں محفوظ کیا گیا تھا کہ یہ بھی اس میں موجود تھے جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو لیکن جب وہ مقدمہ چلا تو یہ 4 سال تک یہ قید میں رہے، لیکن سہروردی نے ان کا مقدمہ لڑا اور سب باعزت طریقے سے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی ترقی پسند تحریک کا احیاء نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں کسی بھی قسم کے جلسے جلوس کی اور انجمن سازی کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا غیب جو تھا وہ آ گیا، لیکن اس زمانے کے کچھ طالب علم تھے، انہوں نے اپنے الگ ناموں سے انجمن احباب قلم کے نام سے بنا لیا، پھر اپنا ایک پرسن نو قلم کے نام سے نکالا۔ تو کچھ نہ کچھ جو ہے یونٹ بنے مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں یہ سوچا گیا کہ اس عملیت کے دور میں بھی ہم حق گوئی کا کس طرح سے پرچم بلند کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہوا اور اس کا لٹریچر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ صورتحال رہی عملیت کے دور میں تو بھٹو صاحب نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا جو ہے وہ تصور کیا۔ اب یہ کیونکہ بنیادی طور پر ترقی پسند تحریک کے ہی منشور کا حصہ تھا کہ سب کو انیبلٹی دیا جائے، تو بہت سے بائیں بازو کے لوگ، صحافی، اداکار، ادیب، طالب علم، مزدور بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے یہ کہا اسٹیٹ بینک میں سارے سرمایہ داروں کو اکٹھا کر کے some people of my party think that the revolution is around the corner. I will tell them there is not. They have just read a few pamphlets and they think that they have become well versed in the matters of leftism. میں آپ کو جو ہے یہ سارے پاسپورٹ واپس کرتا ہوں، اور اپنے بچوں کو جہاں چاہے پڑھائیں، جس طرح کا چاہیں آپ جو ہے وہ رائے عمل اختیار کریں۔ تو گویا وہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہوا، لیکن اس میں بھی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو احیاء کیا جائے۔ چنانچہ احمد علی فارسی صاحب سے کہا گیا کہ آپ ہی آخری اس وقت بھی سیکریٹری تھے جب اس پر پابندی لگائی گئی ہے، تو آپ ہی اس کے احیاء کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس میں نہیں آ سکتا۔
افضل بھنگر صاحب بھی یہاں آئے، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ریوائز کریں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے نتیجے میں ہوا کہ ایک اور جو ہے وہ انجمن قائم ہوئی کہ جس سے یہ کوشش کی گئی کہ ترقی پسند مصنفین کے ہی انداز کی وہ انجمن ہو۔ اس میں جن لوگوں نے زیادہ حصہ لیا تو وہ ان میں تیمر حسان جو کہ آپ کے ریاضی کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے تھے اور بہت ہی اہم اور ترقی پسند لکھنے والوں میں شامل۔ تو وہ انجمن جب قائم ہوئی تو اس پہ فیض صاحب نے دستخط کیے، درست صاحب نے دستخط کیے، اور بھی تمام کئی لوگوں نے، لیکن اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اردو جو ہے وہ رابطے کی زبان ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ رئیس امروی اور سید محمد تقی نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے اردو کے لیے تو ملک بتایا اور آپ جو ہے وہ اس کو رابطے کی زبان بنا رہے ہیں، قومی زبان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جوش صاحب سے انہوں نے برات کا ایک بیان چھپوا دیا کہ صاحب کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے دستخط مجھے دیجیے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو اس طرح گویا جو ہے کہ وہ لوگ جو اپنے زمانے میں سمجھے جاتے تھے کہ بائیں بازو کی فکر رکھتے ہیں، وہ بھی بائیں بازو میں کبھی اس طرح سے شامل نہیں ہوئے کہ آپ ان کو ڈائی ہارڈ کہہ سکیں۔ تو پھر یہ کہ سبت حسن نے پھر اپنا رسالہ نکالا ادب کے نام سے، اور اس کے بعد اس میں یعنی اور محفلیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا جس زمانے میں یہ ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا تو مولانا ہمارے مرزا اسد صاحب جو کہ یعنی ایسے موک ٹرائل جو ہے فرضی عدالتیں لگانے کا بہت مجھے شوق تھا، بڑے ماہر تھے۔ ایک انہوں نے کیا تھا راجہ نگا کا اور ہادی رسوا کے خلاف۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی مرزا غالب پہ کرتے ہیں ان کی 62 سالگرہ کے موقع پر۔ تو اس وقت تک یہ آپ کا آج کون سے بنا نہیں تھا، پورا میدان تھا، یہاں پر ہی شادیاں لگا کر وہ غالب کے اڑے کے کرتے کے زبان سے ایک موک ٹرائل ہوا، بہت شاندار رہا۔ بڑے بڑے ادیب تمام جو ہمارے پاکستان کے ہو سکتے تھے وہ سب موجود تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کتابیں بھی شائع کی گئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سوچا کہ اتنا بڑا کارنامہ کر دیا تو کیا یہ بس ہوا میں اڑ جائے گا؟ تو یہ ہوا کہ نہیں ایک ادارہ قائم کیا جائے، ادارہ یادگار غالب۔ اس کے صدر فیض صاحب تھے، اس کی نائب صدر بیگم پروین ملک تھی، اس کے سیکریٹری مرزا ظفر حسن تھے، اس کے جوائنٹ سیکریٹری ناچیز تھا۔ اس کے علاوہ جو اراکین میں تھے ان میں ممتاز زمان اور مشفق خواجہ اور اس طرح کے اور افراد بھی شامل تھے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ترقی پسند مصنفین کا ایک بدل یہ ادارہ یادگار غالب کے طور پر جس کی نشستیں ہوتی تھیں اس میں بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، عصمت چغتائی اس میں آئی، علی احمد سرور اس میں آئے، اس میں جو ہے قاضی عبدالوجود اس میں آئے، اور بڑے مسعود حسین خاں آئے جو ماہر لسانیات بہت آتے تھے اور بڑا نوجوان بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ شوق ہوا، ہر شوق کو اپنی چودراہٹ کا، لہذا اب جو ہے وہ اس وقت 3 کم سے کم انجمنیں بنی ہوئی ہے ترقی پسند۔ اس تو یہی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے، ایک جو ہے وہ سعادت سعید اور جاوید وغیرہ کی ہے جو لاہور میں ہے، اور ایک جو ہے وہ ہمارے جعفر احمد جو ہے اور مسلم شکیل وغیرہ۔ تو اب یہ اس وقت جو ہے پیش منظر یہ ہے، تو میں نے پس منظر بھی بتا دیا، پیش منظر بھی بتا دیا، اب کچھ
میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ کتنی سازش کے کرداروں کو باعزت بن کے باعزت بنی کیا گیا. جی ہاں. یہ ظفر اللہ پوشوی کی کتاب ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. اس میں یہ کہیں نہیں ان کو سزا ہوئی 4 سال اور 5 سال. وہ کتاب میرے پاس ہے. دیکھیے وہ تو میں نے اس کے جو اس کی جو رونمائی ہوئی تھی وہ واجب لائبریری میں ہوئی تھی. یہ ناصر وہاں موجود تھا، فیض صاحب نے اس کا کیا. اس میں یہ کہ وہ تو وہاں تک پہنچے نہیں، انہوں نے تو صرف اپنے جو جیل کے حالات تھے زندہ دلی کا نام آگے کا کچھ نہیں لکھا ہے. زندہ دلی کا زندہ دلی زندہ دلی کا نام مجموعے کے حالات لکھے انہوں نے 15 کرداروں کا نام دیا. خالد حسن نے جو کتاب لکھی ہے راولپنڈی کانسپریسی کیس پر، وہ آپ پڑھ لیجیے. اس میں ڈاکومنٹس بھی ہیں باقاعدہ. خالد صاحب کی کتاب میں سزا یافتہ دیکھے سزا یافتہ یہ چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے 2 سوال ہیں. ایک ہے کہ آپ نے انگارے کا ذکر نہیں کیا، انگارے کا ذکر نہیں کیا، اس کا بڑا اہم رول ہے. بالکل ٹھیک کہا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک تھوڑا سا جملہ بتا رہا ہوں پروفیسر مجنو گورکھپوری کا. پروفیسر مجنو گورکھپوری ان کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا میں اس طرح ادبی حوالے سے کچھ عرض کروں. نہیں سر، میں ایک تھوڑا سا عرض کروں کہ ان کا جملہ بڑا مشہور تھا کہ ابلیغ کا کام ابلاغ ہے، تبلیغ کا نہیں ہے. یہ تو اچھا ہاں. اب بھی اندازہ ہمیں جو ہو رہا ہے کہ اس تحریک زوال کا مجھے شاید سیاسی عوامی جبکہ سیاسی سے روشنائی سب سے پہلا حوالہ ملتا ہے جو کہ سے لے کے یہ تک جو کچھ بھی اس کی تشکیل میں ہوا ہے وہ سجاد رحیم نے روشنائی میں لکھ دیا. اس کے بعد پھر ایک مضمون اختر حسین رائے پوری کا سنسکرت میں شائع ہوا سانتی اور کرانتی، یعنی انقلاب اور ادب. اس کے بعد ان کی کتاب بھی انقلاب اور ادب کے نام سے شائع ہوئی. اس میں انہوں نے مہاجنی اور سامنتی اور ان تمام جو ہے وہ طبقات کا ذکر کرتے ہوئے ترقی پسند خیالات کو بتایا کہ کس طرح کو ادب میں اپنے جمالیاتی کام کر سکتے. اس کے علاوہ مجنو گورکھپوری صاحب کی کتاب ہے ادب اور زندگی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ترقی پسند تحریک کے جو منشور تھا اس کے حوالے سے اس کی تشریحات کی. تو ادب تو بہت بڑا ہے. اس کے آپ اگر دیکھیں نقوش کے نمبر ہی دیکھ لیں، افکار کے نمبر دیکھ لیں، شاہراہ کے نمبر دیکھ لیں، سویرا کے ادب لطیف سے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے شمار یعنی اس میں ادب کی جو تخلیقات آئی ہیں جو کسی اور ادبی حلقے کی طرف سے نہیں آئی.